अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3, सफ़ा नंबर 6, इशारा सी। सफ़ा नंबर 6 का ये तीसरा इशारा है। इसमें आज हम इंशाअल्लाह सूरह बकरा से आयत नंबर 43 से 46 तक पढ़ेंगे। आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 से हमने बराह रास्त कुरान पाक से पढ़ना शुरू कर लिया था, जिसमें हमने सूरह फातिहा से इब्तिदा की और उसमें कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर हिदायत का मजमून था। उसके बाद जब सूरह बकरा शुरू की तो 3 तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा था, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई। फिर किसी 3 में इसके बाद सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हमारा ये सिलेबस है। इसमें तज़किरा है बनी इसराइल का। बनी इसराइल एक बड़ी कौम गुजरी है जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी, लेकिन उन्होंने उस हिदायत की कदर नहीं की। तो पूरे इस कोर्स में बनी इसराइल का तज़किरा होगा। तो हमने उसके बाद जब सफ़ा नंबर 10 के बाद सफ़ा नंबर 11 हम शुरू करेंगे, तो 11 से सफ़ा नंबर 15 तक QC 4 का सिलेबस है और इसमें भी बनी इसराइल का ही तज़किरा है। और सफ़ा नंबर 16 से 20 तक QC 5 का सिलेबस है। इसमें भी शुरू के 2 सफ़ात में सफ़ा नंबर 16 और 17 में बनी इसराइल का ही तज़किरा चलेगा और आखिर में कुछ सफ़ात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा होगा। तो इस तरह ये जो 20 सफ़ात हम मुकम्मल करेंगे QC 5 में, इंशाअल्लाह उसमें हमारा पहला पारा जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो ये सिलेबस है। आप जानते हैं कि QC 3 के सिलेबस में हमने आयत नंबर 38 से लेकर 76 तक मुकम्मल करना है। तो आइए देखते हैं कि ये QC 3 में पढ़े जाने वाले जो 5 सफ़हात हैं, इनको अपने बाएँ हाथ की फिंगर्स पर हमने ऐसे देखना है कि बाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो छोटी उँगली सफ़ा नंबर 6 कहलाएगा और उसके बाद सफ़ा नंबर 7, 8, 9 और 10 अंगूठा सफ़ा नंबर 10 कहलाएगा। तो हर सफ़े पर 4 इशारात हैं। इशारात का मतलब यहाँ पर मज़ामीन है, 4 मज़मून हैं हर सफ़े पर। तो इस लिहाज से इस कोर्स में इंशाअल्लाह हम 20 असबाक पढ़ेंगे। तो सफ़ा नंबर 6 हमने शुरू कर लिया है। इसके पहले 2 इशारात हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत। आइए इस पहले सफ़े के इशारात का एक दफ़ा इयादा करते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन। अब इस पहले सफ़े के इशारात को एक छोटे से जुमले में हम अगर याद करना चाहें तो बहुत आसानी के लिए हम याद कर सकते हैं। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। हिदायत बनी इसराइल के लिए कि वो करें नेक काम उस दिन के लिए। तो बाएं हाथ पर हम सीखेंगे इन इशारात को, बाएं हाथ को अपनी तरफ करें तो ये सफ़ा हमारा ये पूरा QC 3 का सिलेबस बन जाता है। तो आइए तारुफ लेते हैं आज के सबक का। तीसरा इशारा है, इससे पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था? इसके पिछले आयत से भी हम देखते आ रहे हैं कि बनी इसराइल को मुसलसल नसीहत की जा रही है कि तुमने ये काम करने हैं और ये काम तुमने नहीं करने। तो आगे आने वाली तमाम आयत में जो इस कोर्स का हिस्सा है उसमें बनी इसराइल का ही तज़किरा होगा, उनके मुख्तलिफ वाक़यात होंगे और उन पर होने वाले इनामात का तज़किरा होगा और उन इनामात को लेकर उनका जो रद्द-ए-अमल है उसको भी बयान किया जाएगा कि उनका रद्द-ए-अमल उन इनामात के बाद क्या था और वो इनामात उन पर क्यों किए जा रहे थे, उसकी वजूहात भी आज की इस तरह की जो आयत हैं उसमें इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो तीसरा इशारा है नेक काम करो। असबाक क्या है? आज के हम सबक में 4 आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो असबाक किसी भी आयत के अंदर सबसे अहम है। असबाक का मतलब ये होता है कि हमें इन आयात से
کیا چیز ملتی ہے جس کو ہم نے اپنے زندگی میں لانا ہے، اپنے عمل میں ہم نے لانا ہے؟ تو اسباق میں سب سے پہلا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور تواضع اختیار کرو۔ یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور تواضع اختیار کرنا۔ اور دوسری بات کیا ہے، جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر خود بھی عمل کرو، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اس کو بھی ہم اپنے پلے باندھیں گے۔ اور تیسری اہم بات کیا، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیں ہر وقت چاہیے ہے، اس کے لیے صبر بھی کرنا ہے، مصائب پر، تکالیف پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے اہم ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر چوتھا اہم سبق یہ ہے آج کی آیات میں کہ موت کو یاد کر کے خشوع پیدا کرو۔ خشوع، اللہ کا ڈر یعنی پیدا کرو، پھر خود بخود نماز کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جب نماز پڑھو گے اور موت کو یاد جب کرو گے تو یاد کرنے سے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک وقت آنے والا ہے اور اس میں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے اب اللہ کی کا ڈر جب پیدا ہوگا تو خود بخود جو ہے نا نماز پڑھنا اور عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ آج کے اسباق بہت ہی اہم ہیں، تو انشاءاللہ آیات کو پڑھنے کے بعد ان کو ہم دوبارہ سے دیکھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن کتنا آسان ہے۔ قرآن ہم نے QC2 کے آیات میں دیکھا تھا کہ 3 یا اس سے کم نئے الفاظ نظر آتے تھے، ابھی آپ دیکھیں کہ 2 یا اس سے کم نئے الفاظ ہمیں ہر لائن میں تقریباً نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو نئے الفاظ ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آیات میں اس سے پہلے ہم نے یہ نہیں پڑھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو نئے الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہم پہلے سے ہی جانتے بھی ہوں، یا ہم نے کسی اپنی زبان میں ان کو استعمال کر لیا ہو۔ تو اس اعتبار سے ایسے نئے الفاظ نہیں ہوتے عام طور پر کہ جن سے بالکل ہم ناواقف ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر کہیں نہ کہیں ہم نے ان کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن الحمدللہ بہت آسان ہے سیکھنے کے لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کی پہلی آیت کو تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر اشارہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، تمنا اور اقیمو تم قائم کرو۔ اقیمو ایک فعل ہے، آپ اتنا یاد رکھیں، ابھی ہم نے اسی کورس کے اندر ایک فعل یہ پڑھنا ہے جس سے یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ اقیمو تم سب قائم کرو، تم سب قائم کرو فعل امر کا صیغہ ہے، جمع کا ہے۔ الصلاۃ نماز، تم سب نماز قائم کرو۔ وآتو، اور آتو تم دو۔ اب آتو جو ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، لیکن یہ والا فعل ہم نے اس کورس میں انشاءاللہ پڑھ لینا ہے آگے جا کر۔ وآتو، اور تم دو یعنی ادا کرو، الزکات، زکات ادا کرو۔ واو کے ساتھ پھر اگلا معنی ہے، اور یہ ورکعو جو ہے ارکعو، ارکع اسمع کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم کیا کرو، تم رکوع کرو، تم رکوع کرو، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ راکعون جو ہے اس کا اسم فاعل ہے، اور راکعون اور راکعین بانون اور یانون سے جمع سالم بنتی ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس آیت کے اندر نماز سے ہمیں اللہ کو یاد کرنے، اس کا شکر ادا کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنے، اسے مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جماعت سے جو نماز پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہا گیا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کرو، اس سے بہت سارے فائدے ہیں، جیسا کہ وقت کی پابندی، دوسروں سے سیکھنا، ہم خیال، لوگوں سے ملاقات اور ایک دوسرے کی خبر گیری وغیرہ، یہ بڑے اہم ایشو ہیں معاشرے کے، تو اس میں ہمیں مدد ملتی ہے، اس لیے بھی نماز کو با جماعت پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس سے ایک حدیث لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال
قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفریضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. تو یہ حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، مزید اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا، نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا. اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے، چنانچہ فرض نماز کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی، پھر اسی انداز سے سارے اعمال کا محاسبہ ہوگا. نماز کے متعلق ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز کی اہمیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے. دوسرا حکم کیا ہے؟ زکوٰۃ کا، جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں مال کی وجہ سے. تو جب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گا تو اس سے دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکل جاتی ہے. کیونکہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ بنی اسرائیل زکوٰۃ دینے کے بجائے ربا اور سود لیا کرتے تھے، سود کے کاروبار کیا کرتے تھے، اس لیے یہاں نماز کے بارے میں حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا. مارراکین، دوسروں کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو، مزدور ہو، حاکم کوئی بھی ہو. اس سے انسان کے جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ بھی فائدے اس کے ہوتے ہیں. دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہتا ہے کہ اس میں انسان کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے اور تواضع پیدا ہوتی ہے، جو کہ مطلوب ہے کہ انسان میں تواضع ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے. الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہوئی ہے. آج کے سبق میں دوسری آیت ہم تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. صدق اللہ. أتأمرون، یہ حمزہ جو ہے حل کی طرح آتا ہے، کیا کے معنی میں کوشچن کرنے کے لیے آتا ہے. تأمرون، امارا یا امر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. امارا یا مرو یا مرونا، تامرو اور تامرونا جمع کا صیغہ مخاطب میں. کیا تم حکم دیتے ہو، کیا تم حکم دیتے ہو الناسا لوگوں کو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، بالبر نیکی کا حکم دیتے ہو. بر کہتے ہیں نیکی کو. وا اور تنسونا، تنسونا اور تم بھول جاتے ہو. نسیا ینسا، رضیہ یرزا کی طرح ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کسی تو میں. رضیہ یرضا، نسیہ ینسا، خشیہ یخشا، لقیہ یلقا، یہ سارے ہم نے افعال سامعہ کے پیٹرن پر پڑھ لیے تھے کسی تو میں. اسے نسیہ ینسا، تو ینسا، ینسونا، تنسا اور تنسونا جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اور تم بھول جاتے ہو انفسکم اپنے آپ کو. وانتم، حالانکہ تم، واو یہاں پر حال کے معنی میں ہے، حالانکہ انتم تم سب تتلونا تلاوت کرتے ہو الکتابہ کتاب کی. تتلونا یہ تلا یتلو دعا یدعو کی طرح تھا نا، تلا یتلو دعا یدعو خلا یخلو، یہ ایک ہی ساؤنڈ پر سارے افعال آتے تھے. تو اس میں ہے تلا یتلو، یتلو یتلونا، تتلو تتلونا یہ بھی جمع کا صیغہ ہے. وانتم تتلون کتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب. افلا تعقلون، یا پھر تم سمجھتے نہیں ہو. یہ افلا جو ہے حمزہ فا اور لا، حمزہ اور فا دو ٹکڑے ہیں اور لا الگ سے ہے. اور لا یہاں پر نفی کرنے کے لیے، اور تعقلون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، تعقلون انتم کی طرح. افلا تعقلون، کیا تم پھر نہیں سمجھتے ہو. تو پہلا حصہ جو آیت کا اس میں ہے بر، بر کا لفظ کیا؟ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیک کام کرنا نیکی ہے. تو نیکی کے کام کرنے کے لیے تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، اچھی بات ہے، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو دوسروں کو نیکی کا حکم دینا ایک الگ سے ذمہ داری ہے، جس چونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ الگ سے ایک ذمہ داری ہے، ایک مستقل ذمہ داری ہے. خود اچھے کام کرنا ایک الگ ذمہ داری ہے، اور ہمیں دونوں کام بہتر طریقے سے کرنا ہے، یعنی خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا ہے. لیکن ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دے رہا ہوں تو میں خود بھی نہ کروں. ٹھیک ہے نا. اس آیت سے یہ ہم نے نہیں سبق لینا کہ اگر ہم دوسروں کو حکم نیکی کا دے رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں
किसी को हुक्म देना ही नहीं चाहिए। तो दूसरों को हुक्म देना नेकी का एक अलग जिम्मेदारी है और खुद नेक अमल करना एक अलग जिम्मेदारी है, इसलिए दोनों ही करना ज़रूरी है। ठीक है जी? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई यूँ कहता रहे कि मैं खुद अमल नहीं करता हूँ, तो मैं उसका हुक्म भी नहीं दूँगा, तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है जी? 2 आयतें अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल की हमने, इसके बाद तीसरी आयत है व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। वस्तईनु, ये वाव और इस्तईनु, वाव का माना और इस्तईनु ये भी जमा का सीगा है। इस्तईनु तुम मदद हासिल करो। हमने अभी ये फेर पढ़ा नहीं है, इसी कोर्स में शायद आ जाएगा। इस्ताइनु तुम मदद हासिल करो, ताउन हासिल करो, बिस्सब्री सब्र के ज़रिए से, सब्र के ज़रिए से मदद हासिल करो, वस्सलाती और नमाज़, इन सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल करो। व इन्नहा और बेशक वो, यानी नमाज जो है, लकबीरतुन अलबत्ता, लाम और कबीरतुन ये 2 टुकड़े होंगे, लाम अलग से है, लाम का माना अलबत्ता, कबीरतुन बड़ी है, इल्ला मगर अलल खाशिईन डरने वालों पर। आजिज़ खाशिईन कहते हैं, खाशिऊन की जमा है खाशिऊन और खाशिईन जमा का सीगा है, जमा का ये इस्म है जमा में, जो जमा सालिम हमने पढ़ी थी। तो मगर आजिज़ी करने वालों पर, ये बड़ी दुश्वार है, यानी बड़ी भारी लगती है, लेकिन जो खाशिईन हैं उनको ये भारी नहीं लगती, उनको ये दुश्वार नहीं लगती। तो इस आयत के अंदर क्या बताया कि जब कभी अल्लाह की इताअत में मुश्किलात का सामना हो तो सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल कीजिए। क्योंकि दीन पर अमल करना आज के दौर में इतना मुश्किल नहीं नहीं है जैसा कि पहले अदवार में हुआ करता था। तो इसलिए नमाज और सब्र से जब हम अल्लाह से मदद माँगेंगे, तो अल्लाह से हमारा ताल्लुक और भी ज़्यादा मज़बूत होता होता चला जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जो शख्स अपने ऊपर ज़ोर डालकर सब्र करता है, तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र और इस्तिक़लाल दे देता है, और किसी को भी सब्र से ज़्यादा बेहतर और उससे ज़्यादा बेपाया खैर नहीं मिली। यानी सब्र किसी को मिल जाना, सब्र किसी को आ जाना, आज़माइशों पर और तकलीफ पर सब्र आ जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आगे के सबक में चौथी आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون। अल्लज़ीना यज़ुन्नून, अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ीना हम पढ़ चुके, सिरात अल्लज़ीना अनअमत वहाँ भी हमने पढ़ लिया था। अल्लज़ीना वो लोग जो, यज़ुन्नूना, ज़न्ना यज़ुन्नु फेल पढ़ लिया हमने किसी टू में, ज़न्ना यज़ुन्नु यज़ुन्नूना वो जो गुमान करते हैं। ज़न्ना का माने वैसे गुमान होता है और ज़न्ना का माने यकीन भी होता है। तो यहाँ पर य ज़न्ना का माने यकीन है। वो लोग जो यकीन रखते हैं, अन्नहुम मुलाकू, कि बेशक वो, अन्नहुम बेशक वो, मुलाकू मिलने वाले हैं। मुलाकू जो है, ये हमने फेर पढ़ना है, ये आ रहा है वैसे ये इसम फाइल है, मुलाकिन और मुलाकूना, मुलाकूना जमा का सीगा आता है इसम फाइल में। मुलाकू वो मिलने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से। अन्नहुम बेशक वो, मुलाकू मिलने वाले हैं, रब्बिहिम अपने रब से। व अन्नहुम, व और अन्नहुम बेशक वो, ये 3 टुकड़े बन जाएंगे, वाव अन्ना और हुम, और बेशक वो सब इलैहि उसी की तरफ, राजिऊन लौटने वाले हैं। राजिऊन, राजआ यरजिउ, दरबा यज़रिबु से आता है, राजिऊन लौटने वाला, और राजिऊना उसी से जमा का सिया है। उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आमतौर पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इस आयत के अंदर नमाज की रग़बत और शौक़ पैदा करने के लिए खुशू का पैदा करना ज़रूरी है। खुशू क्या है? खुशू ये है कि इंसान को हर वक़्त याद हो कि मैंने आखिरत में एक वक़्त आने वाला है जिसमें मैंने अल्लाह से मुलाकात करनी है, मौत के बाद वो वक़्त होगा, वो हालात मुझे मौत के बाद उनका सामना करना है, तो उसमें अल्लाह ताला से मुलाकात भी होगी। तो इसकी वजह से अब उसके दिल के अंदर क्या होगा? खुशू पैदा होगा, अल्लाह का डर पैदा होगा, तो फिर उसके लिए
عبادت کرنا اللہ کی آسان ہو جائے گا، اور تکالیف دین کے راستے کے اندر جو تکالیف ہیں اور جو آزمائشیں ہیں ان پر صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ترجمہ ان آیات کا ہم نے آلریڈی دیکھ لیا ہے، انشاءاللہ اس کے سباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تواضع اختیار کرو، یہ پہلا سبق تھا پہلی آیت میں۔ پھر جس بات کا حکم دیتے ہو اس پر خود بھی عمل کرو، اور تیسری کا ہم کا بات تھی صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو، اور موت کو یاد کرو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو دعا کیا کرنی ہے ہم نے ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ ان آیات کے اندر اہم سبق کیا آیا تھا کہ ہم نے جو چیز پڑھی ہے اس کو ہم نے آگے دوسروں تک پھیلانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، آگے پہنچانا ہے۔ بلغوا ولو انی بلغوا انی ولو آیا والی، تو جس بات کی میں تبلیغ کرتا ہوں مجھے خود اس پر عمل کرنے والا بھی بنا دے، یعنی جو میں لوگوں کو کہتا ہوں دین کی بات بتاتا ہوں اس پر اللہ مجھے خود بھی عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اندر زندگی کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ میں موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان جاؤں گا اور تصور کروں گا کہ گویا میں خود قبر میں دفن ہوں۔ تو آخرت کا احساس حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی عمل نہیں لگتا کہ انسان قبرستان میں جا کر دیکھے کہ میرے آباء و اجداد، بڑے بڑے لوگ جو اپنے وقت کے بڑے اسٹیٹس والے کہلاتے تھے، آج وہ اس قبروں میں موجود ہیں، وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ اٹھ سکتے ہیں۔ تو ایک وقت آئے گا میں نے بھی یہاں آنا ہے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے اس کے علاوہ؟ ہاسپٹل میں جانا جہاں پر بڑے بڑے لا علاج مریض پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہوں پر غرباء سے ملنا، وہاں پہ بھی انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے نعمتیں مل رہی ہیں اس پر میں نے اللہ کا کیسے شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں۔ اسماء سب سے پہلے انفسکم، نفس کی جمع انفس آتی ہے، اور نفس کی جمع نفوس بھی استعمال ہوتی ہے، انفس بھی اور نفوس بھی۔ کس جگہ نفوس آتی ہے، کس جگہ انفس آتی ہے؟ کتاب، کتب اس کی جمع آتی ہے، کتاب کی جمع کبیرہ، کبیرہ کا اپوزٹ ہے صغیرہ، کیونکہ اسماء میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم اسماء ایسے سیکھیں گے جن کی کوئی نہ کوئی واحد یہ جمع ہوتی ہے۔ واحد جمع اس اعتبار سے کہ جو جمع سالم یا جمع مکسر جو ہم نے پڑھی تھی اس اعتبار سے اگر کسی کو واحد ہے تو اس کی جمع کیا آئے گی، اگر جو جمع ہے تو اس کی واحد کیا آئے گی۔ اور اسماء میں کچھ ایسے اسماء بھی ہم دیکھیں گے جو کہ جن کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اس کا اپوزٹ مل جائے تو اس کا معنی آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے، جیسے کبیرہ تو جو صغیرہ آئے گا، قلیل ہے تو کثیر آ جائے گا، اس طرح سے۔ تو آئیے افعال میں جیسے بتا کہ 3 کیٹیگریز میں ہم دیکھیں گے یہاں پر افعال۔ ایک وہ افعال ہوں گے جو کس زبان میں ہم نے پڑھ لیے تھے، فاتح، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، باب پر آنے والے وہ افعال جو صحت مند ہیں، یعنی کہ کس زبان والے افعال۔ اور ایک وہ افعال جو کس 2 میں ہم نے پڑھے تھے، یعنی کہ ان چاروں ابواب پر آنے والے کمزور افعال۔ اور تیسری کیٹیگری کے اندر ہم وہ افعال دیکھیں گے ان آیات میں جو کہ مزید فی کے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ اس طرح آ جائیں گے۔ تو پہلی کیٹیگری میں ہے رکع یرکعو، فاتح یفتح کا پیٹرن ہے، یہ ہم نے صحت مند حرف والا فعل پڑھا تھا فاتحہ سے، جو کہ کس زبان کا فعل آتا ہے۔ رکع یرکعو، ارکع راکع ڈیش، اور رکوع رکوع کرنا، جھکنا۔ تأمرون، امر یأمر، حمزہ والا فعل ہے، امر یأمر، مر، آمر، مأمور، اور امر۔ تو یہ بھی 6 چابیاں ہم اس کی یاد کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کتنے افعال ہم اس میں سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آکالا یا عقیلو، یہ بھی ضرب یضرب کا پیٹرن ہے اور صحت مند فعل ہے 3 حرفی افعال میں سے۔ آکالا یا عقیلو، اعقل، عاقل، معقول، اور عقل۔ خشع یخشع، ایک تھا خشیہ یخشع، خشیہ، خا شین اور یا تھا، وہ کمزور فعل آتا ہے، اور اس کا معنی اور ہے، یہ ہے خاشع عین کے ساتھ، خاشع، خا شین اور عین، یہ صحت مند فعل ہے، فاتحہ یفتح سے خاشع یخشع، اخشع خاشع ڈیش، اور خشوع، خشوع کہتے ہیں توجہ حاصل کرنا اور ڈر حاصل کرنا۔ راجع، راجع یرجع، ضرب یضرب سے یہ بھی، راجع یرجع، ارجع، راجع، اور ڈیش، اور رجوع، ڈیش کا مطلب ہے اس کا اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو وہ افعال تھے جو کہ صحت مند حروف والے افعال آگے ہیں QC1 والے جو چاروں پیٹرن پر آتے تھے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ پر۔
تو اب دیکھتے ہیں کمزور افعال جو ہیں اس میں سے کون سا فعل آئے ہیں. تنسونا، ناسیہ ینسا. ناسیہ ینسا ہم راضیہ کی طرح پڑھ چکے ہیں. تو راضیہ یرزا اگر اس کا یہ اس کا کوڈ ہے تو باب اس کا تھا سامیہ باب سے آتا تھا یہ راضیہ یرزا ناسیہ ینسا. اور اس کے بعد ہے تتلونا، تلا یتلو دعا یدو کی طرح ہے تو دعا اس کے لیے کوڈ ہے اور باب اس کا تھا نون یعنی کہ نصر. ٹھیک ہے، تلا یتلو اتلو طالب مطلوب اور تلاوت. پھر اس کے بعد ظنہ یظنو، ظنہ یظنو خود سے ہی ایک کوڈ ہے اور یہ ڈبل حرف والا فعل ہے. اس کا باب بھی نصر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا باب بھی نصر ہے. ظنہ یظنو. اب اس کا جو مزید فی کے افعال ابھی تک ہم نے ایسے نہیں پڑھے ہیں جو کہ ان آیات میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ وہ نیکسٹ آیات کے اندر آ جائیں گے. اگلے اسباق میں مزید فی کے افعال بھی آ جائیں گے انشاءاللہ جو ہم پڑھ چکے ہوں گے. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ الحمدللہ مکمل ہوا. تو آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ سی. چھٹے صفحے کا یہ تیسرا اشارہ ہے. آج گرامر میں ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے. حاسبہ. حاسبہ ایک فعل ہے اور یہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 42 دفعہ آیا ہے. 42 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یہ والا جو پیٹرن ہے، یہ والا جو مادہ ہے روٹ لیٹر، یہ 42 دفعہ استعمال ہوا ہے. مختلف شیپ میں، ماضی میں، مضارع میں، فعل امر نہیں، کسی بھی شیپ میں ٹوٹل قرآن پاک میں یہ 42 دفعہ آیا ہے. آئیے سیکھتے ہیں کہ یہ کس باب سے ہے، اس کا باب کیا ہے اور یہ فعل کیسے بنتا ہے. تو یہ ایک سلائیڈ ہمیں کچھ بتا رہی ہے. اس کے اندر بہت سارے ایسے افعال ہیں جو کہ اسی ساؤنڈ پر آتے ہیں، چونکہ عربی زبان ساؤنڈز کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے، اس میں ساؤنڈ جب میچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس فعل کی طرح ہے، اس کا ساؤنڈ اس سے میچ کرتا ہے تو اس کا باب فلاں ہے تو اس کا باب بھی فلاں ہوگا. تو یہ اصل جو ابواب کے حوالے سے بات ہوگی. اس میں آج کا جو پھر ہم حاسبہ سیکھ رہے ہیں تو ہم اس سلائیڈ کے اندر ہم پریکٹس کر سکتے ہیں کہ جو بہت سارے ہیں جو اسی طرح آ رہے ہیں. اب ایک ہمارے پاس جیسے حاسبہ ہے، حاسبہ، تو قاتلہ بھی ایسا ہی ہے. اس کے اندر ہم نے ایک چیز یہ رکھنے کی، جو فا کلمہ ہے نا، ایک ہوتا ہے فا کلمہ. اب حاسبہ کے اندر ہا فا کلمہ ہے اور الف اس میں زائد ہے اور سین جو ہے، سین کیا ہے، عین کلمہ ہے اور با لام کلمہ ہے. تو یہ جو فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان الف جب آ جاتا ہے تو وہ حاسبہ کا ساؤنڈ ہوگا. تو حاسبہ کا جو بھی باب ہوگا تو ان تمام افعال کا باب بھی حاسبہ والا ہی ہوگا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے ہا جارا، جا دالا. اب نادا ایک الگ کیٹیگری ہے، وہ بھی اسی باب سے، لیکن وہ کمزور میں آ جائے گا، آگے جا کے سیکھیں گے اس کو. پھر اس میں آ جائے گا ہا جا، یہ بھی اسی باب سے ہے، لیکن اس میں آپ کو جیم پر شد یہ بتا رہی ہے کہ یہ ڈبل حرف والا فعل آ جائے گا اس میں. پھر جا ہادا، یہ بھی حاسبہ کی طرح ہے. نا فاقا، آقابا، خاتابا، باراکا، آہدا، صابارا، صافحا، وافقا. تو اس میں بہت سارے افعال جو ہیں وہ اسی ساؤنڈ پر آتے ہیں، بلکہ سارے اسی ساؤنڈ پر ہیں لیکن کچھ کمزور ہوں گے. پہلے اس میں کچھ ایسے ہیں جو کہ صحت مند ہیں اور کچھ کمزور بھی ہیں اس میں، اور کچھ ڈبل حرف والے بھی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیے. اور شاید کچھ نہ کچھ حمزہ والے بھی آ جائیں اس میں. بظاہر تو یہاں حمزہ والا کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں آ بھی جائیں. حمزہ والا ہے بلکہ. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں کیٹیگریز کے اندر جو افعال آئیں گے وہ اسی ساؤنڈ پر آئیں گے، یہ بات یاد رکھیے. جس میں فا کلمے کے بعد کیا ہوگا، الف ہوگا. فا کلمے کے بعد، فا اور عین کلمے کے درمیان آئے گا الف. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جب ہم آگے فعل پڑھیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ آتی جائیں گی. اگر حاسبہ کا جو باب ہے وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اس کا باب آتا ہے حاسبہ
युहासिबु मुहासबा, ये बाब है मुफाअला। मुहासबा उसका अगर बाब है, इसका मस्तर का मुहासबा आता है, मुहासबा, मुहासबा तुन, ठीक है। तो अब आप खुद से बना सकते हैं, कातला का क्या होगा, मुकातला तुन हो जाएगा। मीम को पेश आएगा, मुकातला तुन, ठीक है। जादला का मुजादलातुन, हाजरा मुहाजरातुन। तो इन तमाम की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये वाली जो स्लाइड है इसको आपने अपने पास सेव करना है। जब पीडीएफ में आपको सेंड होगी तो आपने इसको अपने पास सेव करके इन तमाम अफ़ाल को इस हासबा की तरह बनाने की कोशिश करनी है। लेकिन जो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं ना, कमज़ोर हरूफ वाले और डबल वाले, इसको फिलहाल आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ आपने अभी सिर्फ सेहतमंद अफ़ाल जो इसमें नजर आएंगे आपको, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जिनमें कोई भी कमजोर हरफ नहीं आ रहा। जिनमें कोई कमजोर हरफ नहीं आ रहा, इस बात का मतलब ये है कि जिसके मादा में कोई कमजोर हरफ नहीं है। ये बात याद रखिएगा। जिसके अभी हमारा जो सारे का सारा फोकस है अफ़ाल में, वो मादा पर है। मादा यानी कि रूट लेटर जो होता है उसमें वो 3 हरफ ही होंगे। रूट लेटर हमेशा 3 हरफ ही होंगे। उन 3 हरूफ में अगर कोई कमजोर हरफ आ रहा है तो वो फेल कमजोर है। अगर उन 3 हरूफ में कोई हमजा आ रहा है तो वो हमजा वाला फेल कहलाएगा। अगर उन 3 हरूफ में कोई आ रहा है, डबल आ रहा है, तो वो डबल हरफ वाला कहलाएगा। लेकिन डबल हरफ में एक चीज आपने और ज़हन में रखनी है, ये जो डबल हरफ होते हैं, अगर वो डबल हरूफ कमजोर हो, दो हरूफ कमजोर हो, यानी कि दोनों या आ जाए, या दोनों वाव आ जाए, या दोनों अलिफ आ जाए, तो वो वाले अफाल कमजोर अफाल कहलाएंगे, डबल हरफ वाले नहीं कहलाएंगे। ये एक आपने, इसको एक मैं मिसाल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर हमने क्यूसी 2 में तो नहीं पढ़ा था, लेकिन इस में आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक फेल है, उसका मादा आता है हा, या और या। अब 2 या इकट्ठे हो गए मादा में, तो क्या ये डबल हरफ वाला है? नहीं, ये डबल वाला नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये कमजोर है। इस फेल को हम कहेंगे, ऐसे मादा को कमजोर फेल का मादा कहेंगे। बहरहाल आगे जाके इंशाल्लाह सारी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप लोगों को अभी जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आपने क्या करना है, इस स्लाइड को अपने पास कॉपी करना है। और इतने तमाम अफ़ाल जो कि सेहतमंद नजर आ रहे हैं इसके अंदर, हाँ वो छोटे साइज में है, बड़े साइज में, उनकी पूरी की पूरी आपने प्रैक्टिस करनी है। हासबा की तरह, जो हासबा का हम टेबल अभी पढ़ने लगे हैं, उसी पर आपने इस प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आपको ये सारे आते होंगे और आपके लिए QC3 बहुत आसान होता चला जाएगा इंशाल्लाह। आइए पढ़ते हैं। QC2 के अंदर हमने ये वाले कमजोर अफाल पढ़ लिए थे, और यही 4 पैटर्न थे। फातहा, नासरा, ज़राबा, सामिया, 4 ही पैटर्न थे। वाहा, बा, वादा, ये हमने पूरी पोएम याद की थी। अभी ये वाले स्लाइड दिखाई गई पोएम के लिए। पोएम हमने कौन सी याद की थी? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा, वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला, ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दा, अदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना भटक जाओगे, जल्ला। तो ये वाले अफाल हमने QC2 में सीख लिए थे। आइए QC3 में जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन सीखनी है मजीद फी की, कि मजीद फी किसे कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है QC, ठीक है। QC3 का ये हमारा टॉपिक है, मजीद फी। मजीद फी किसे कहते हैं? मजीद फी की डेफिनेशन क्या है कि मादा के हरूफ में से ही किसी हरफ को ज्यादा कर दिया जाए। जैसे आलिमा से अल्लामा बन गया। अब आलिमा का मादा आइन लाम मीम है, तो अल्लामा का मादा क्या होगा? अल्लामा का मादा भी आइन, लाम और मीम ही होगा। लेकिन मादा का एक हरफ है लाम, इस एक लाम को यहाँ पर जायद कर दिया गया है, तो ये बन गया है मजीद फी, मजीदुन फी। हमने ज्यादा का फिर पढ़ा था, ज्यादा यजीद उसमें था,
मजीदुन जिस में ज्यादती की गई हो, मजीदुन फीही जिसमें ज्यादती की गई हो। अब मादा के हरफ में से ही एक हरफ को ज्यादा किया गया, तो जैसे एक लाम जायद है यहाँ पर, शायद हमें भी ये बता रहा है कि दो लाम है यहाँ पर, तो उसको भी मजीद फी कहते हैं। अब एक लाम जायद होगा तो अब अल्लमा का मादा भी ऐन लाम मीम ही बन जाएगा। दूसरी बात यह है कि या मादा के हरफ के अलावा किसी हरफ को जायद किया जाए तो वो भी मजीद फी है। वो भी क्या है? वो भी मजीद फी होता है। अब मादा के अलावा सीन लाम में मादा था, उसमें असलमा बना दिया गया है, तो असलमा यानी इसमें हमजा शुरू में जायद है जो हमें रेड कलर में नजर आ रहा है। अब ये जो मादा के हरफ के अलावा कोई हरूफ जायद किए जाएंगे, वो हरफ एक भी हो सकता है, वो हरफ दो भी हो सकते हैं, वो हरफ तीन भी हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। अलबत्ता जो मादा है वो तीन हरूफ ही होंगे। मादा तीन हरूफ ही होंगे। उन तीन हरूफ के ऊपर आप जितने भी जायद कर लेंगे वो सब के सब जायद हैं, वो सब के सब एक्स्ट्रा हैं, उनमें से कोई भी हरफ मादा का हिस्सा नहीं होगा। तो डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने? मादा के हरफ में से ही किसी हरफ को जायद किया जाए, जैसे अलिमा से अल्लमा, या मादा के हरफ के अलावा किसी हरफ को जायद लाया जाए, जैसे सालिमा से अस्लामा। अब अगली बात यह है कि मजीद फी क्या कहते हैं जिसको ज्यादा किया गया हो। अरबी में हम तो मजीद फी के तो वैसे बहुत सारे अबवाब हैं, बहुत सारे इसके पैटर्न आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर टोटल कितने पढ़ने हैं? टोटल हमने पढ़ने हैं 8। उसमें से पहले हम 5, पहले मरहले में 5 पढ़ेंगे और दूसरे मरहले में 3 और पढ़ेंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8 पैटर्न। कितने होंगे? 8 पैटर्न हमने टोटल पढ़ने हैं मजीद फी के, 8 अबवाब पढ़ेंगे QC3 में। उसमें से पहले जो 5 हैं उनको हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हमने एक पोएम याद करनी है। पोएम क्या है कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। पहली पोएम क्या है? तालीम और मुहासबा इस्लाम की, मुहासबा किसे कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी को कहा जाता है, ठीक है। तो मुहासबा जो है, तालीम और मुहासबा, तालीम भी जरूरी है और मुहासबा भी जरूरी है। अगर मुहासबा ना हो, अकाउंटेबिलिटी ना हो, तो जाहिर बात है कि क्या चीज, किस चीज की कसरत हो जाती है, कि ऐसी चीज की कसरत हो जाती है कि जिससे नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है, मुहासबा ना हो तो इसलिए कहा रहा है कि तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा हासबा अस्लामा, साथ साथ रिपीट करेंगे, अल्लामा हासबा अस्लामा, अल्लामा हासबा अस्लामा। इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलाफा इस्तगफारा, इख्तलाफा इस्तगफारा। तो ये अब पहले मरहले में ये 5 हो जाएंगे। पहले मरहले में क्या हो गए? ये 5 हमने अभी सीखे हैं, अब इनको एक दफा यादा करते हैं। तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। तो अल्लामा हासबा अस्लामा, रिपीट करेंगे, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से हैं। अल्लामा हासबा अस्लामा, इसलिए इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलाफा इस्तगफरा, इख्तलाफा इस्तगफरा। आगे आपको काउंटिंग नजर आ रही है कि अल्लामा के बाद लिखा है 1600 लिखा हुआ है, हासबा के साथ 500 लिखा हुआ है, ये 4500, ये 1200 है, आगे 400 है। तो इसका मतलब है कि ये जो मादा है ये कुरान पाक में इतनी दफा रिपीट हुआ है। आगे जाके इसकी तफसील जब आएगी। और ये याद रखें, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये ग्रामर के हर लेसन की स्लाइड में हमें ये चीजें रिपीट होंगी इंशाल्लाह। इसलिए इसको याद करने में जल्दी ना कीजिए, परेशान ना हो जाइए कि ये पता नहीं क्या चीज आ गई है। इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान होकर आपके सामने आएगी, ठीक है जी। अब इसको और ज्यादा मैं यहाँ पे वाज़ेह करता हूँ। अब आपने गौर करें इस बात पे। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, एक ब्लैक कलर नजर आ रहा है। ये जो ब्लैक कलर में है ना, ये अबवाब हैं, ये अबवाब के नाम है। पहला बाब है तफ़ईल, दूसरा बाब है मुफ़ाला, तीसरा है इफ़आल, चौथा है इफ्तियाल, और पांचवा है इस्तिफाल। ये 5 क्या हैं? अबवाब हैं। अबवाब किसे कहते हैं? जो फा आइन लाम से आते हैं, फा आइन लाम, ठीक है इंसाफ के अंदर। आगे ये जो तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ और इस्तिगफार, ये जो 5 ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं हमें, ये
پہلا مصدر ہے جو ہم نے ان ابواب سے سیکھا ہے، پہلا مصدر ہے جو ہم نے ان ابواب سے سیکھا ہے، تو یہ مصدر ہوا۔ آگے اس سے ریڈ کلر میں یہ اس سے فیل نکل رہا ہے، تعلیم سے فیل کا نکلا، علامہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، محاسبہ جو مصدر ہے اس سے فعل نکلا حاسبہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اسلام مصدر ہے اس سے فعل نکلا اسلامہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اختلاف مصدر تھا اس سے نکلا اختلافہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، استغفار مصدر ہے اس سے پہلا صیغہ ماضی کا ہے استغفارا۔ تو ہم جب بھی بات کریں گے کہ یہ فعل علامہ کی طرح ہے، غور کیجیے گا اس بات پر، ہم یہ جب بھی یہ بات کریں گے کہ یہ فعل علامہ کی طرح ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو باب علامہ کا ہے وہی باب اس فعل کا بھی ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسا کہ ایک یہ علامہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، یہاں پر اگر میں لکھتا ہوں یہ صدقہ، اب صدقہ اور علامہ کا جو ساؤنڈ ہے وہ سیم ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے جیسے علامہ ہم کہتے ہیں صدقہ علامہ کی طرح ہے، تو یعنی علامہ کا باب اگر تفعیل ہے تو صدقہ کا باب بھی تفعیل ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات کہ اگر محاسبہ مصدر ہے ہمارے پاس اور اس کا باب مفعلہ آتا ہے تو حاسبہ ماضی کا پہلا صیغہ ہم کہتے ہیں یہ حاسبہ کی طرح ہے، یہ حاسبہ کی طرح ہے۔ اب قاتل ایک فعل ہے، قاتل اس نے قتل کیا، قاتل، تو قاتل حاسبہ کی طرح ہے، یعنی کہ جو حاسبہ کا مصدر مفعلہ ہے تو قاتل کا مصدر بھی مفعلہ ہی ہوگا۔ اسی طرح آپ باقی پانچوں کو بھی کمپیئر کریں، جیسے میں نے ان دونوں کے بارے میں بات بتائی کہ مصدر میں جو ہم نے کوڈ بنایا ہے اسلم علامہ کو، حاسبہ کو، اسلمہ کو، اختلافہ اور استغفارہ کو، تو ان کے بعد ہم نے پہلا فعل چونکہ یہ سیکھا ہے، تو ان کے بعد کوئی بھی فعل آ جائے جو اس ساؤنڈ پر آتا ہو تو ہم کہیں گے کہ جو باتیں ہم نے اس فعل کے بارے میں کی ہیں، یعنی وہ باتیں اس آنے والے فعل کے بارے میں بھی ہوں گی، یعنی اس فعل کا باب تفعیل ہے تو اس کا باب بھی تفعیل ہے، اس فعل کے اندر ایک لام زائدہ یعنی مادے کے حرف میں ایک حرف میں سے ہی ایک حرف کو زائد کیا گیا ہے، یہاں پر بھی مادے کے ایک حرف مادے میں سے ہی ایک حرف کو زائد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، انشاءاللہ آئندہ آنے والی تمام سلائیڈوں میں ان چیز کو رپیٹ بھی کیا جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں ہم پانچ ابواب سیکھیں گے اور اس کے اگلے مرحلے میں ہم انشاءاللہ 3 اور سیکھیں گے، تو ٹوٹل QC3 میں مزید فی کے 8 ابواب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں انشاءاللہ ہر لیسن میں رپیٹ ہوتی رہیں گی۔ آئیے آج کا سبق سیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو فعل ہے وہ حاسبہ، حاسبہ کے اندر حاسبہ مزید فی فعل ہے، حاسبہ مزید فی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک حرف زائد ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ جو زائد حرف ہیں وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں اور دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر پہلے حرف کے بعد الف زیادہ ہے، پہلا حرف کیا ہے؟ یہ فا کلمہ تھا اس کا، یہ اس کا عین کلمہ ہے، یہ اس کا لام کلمہ، تو پہلا حرف فا جو ہے، فا کلمہ کے بعد یہ ایک الف کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے، یہ زائد ہے۔ حاسبہ اس نے حساب لیا، اس نے حساب لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر باقی تو فعالہ کی طرح سیکھے سارے اس کے، لیکن ایک الف جو زائد ہے تو اس الف کو جو زائد حرف ہوگا اس کو تمام سیغوں میں لے کر چلیں گے۔ کیسے چلیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ حاسبہ، حاسبہ اس نے حساب لیا، حاسبہ اس نے حساب، حاسبہ اس نے حساب لیا، حاسبو ان سب نے حساب لیا، ان سب نے حساب لیا۔ حاسبتا، اب یہاں سے آپس میں بات شروع ہو رہی ہے، یہ لائن کے اوپر جب وہ کسی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، کسی سے بات کرنی ہے یا اپنے بارے میں بات کرنی ہے، تین ہی طریقے ہیں بات کرنے کے۔ حاسبہ اس نے حساب لیا، حاسبو ان سب نے حساب لیا، حاسبتا آپ نے حساب لیا، حاسبتو میں نے حساب لیا، حاسبتم آپ سب نے حساب لیا، حاسبنا ہم سب نے حساب لیا۔ اب حاسبہ تو تمام ہی ماضی کے صیغوں میں شروع میں آ رہا ہے ترتیب سے، اور آخر میں تا، تو، تم، نا کا اضافہ ہے، جیسے کہ ماضی میں آپ اب تک پڑھتے آئے ہیں یہ اضافہ، جیسے نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، ٹھیک ہے، تا، تو، تم نام ماضی میں آتا رہتا ہے، ایسے یہاں پر گیا، ٹھیک ہے۔ آئیے اس کو عربی بول چال میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ عربی بول چال میں استعمال کرنے سے پہلے ہم نے ایک بات یاد رکھنی ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے؟
हल हासबा, क्या उसने हिसाब लिया, क्या उसने हिसाब लिया? तो जवाब क्या होगा? नाम हासबा, जी हाँ उसने हिसाब लिया। हल हासबू, क्या उन सब ने हिसाब लिया? नाम हासबू, जी हाँ उन सब ने हिसाब लिया। तो ये जो लाइन हमें नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर जो क्वेश्चन है उनका सेम ही आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव में आंसर होगा तो नाम के साथ आ जाएगा, अगर नेगेटिव में होगा तो ला आ जाएगा, या माजी में मा आ जाएगा, और मुजारे में आमतौर पर ला आ जाएगा। लेकिन सेम आंसर सेम ही आएगा। जैसे यहाँ भी हासबा है, यहाँ भी हासबा है। हासबू से सवाल किया तो हासबू से जवाब आ गया, क्योंकि किसी के बारे में बात की जा रही है। लेकिन लाइन के नीचे जो है वो हमारी आपस की डिस्कशन शुरू हो जाएगी, आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे। अल हासबता, क्या आपने हिसाब लिया? नाम हासबतु, मैंने, जी हाँ मैंने हिसाब लिया। तो ता का जवाब तो से आ गया है माजी में। और हासब तुम, क्या आप सब ने हिसाब लिया? तो तुम का जवाब ना से आएगा। नाम हासब ना, जी हाँ हम सब ने हिसाब लिया। आप लोग साथ साथ इशारे करें तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी का जो है अरबी बोलचाल में, इसको हमने क्लियर किया। अब देखते हैं इसका मुजारे कैसे आएगा। मुजारे इसका आसान है, हासबा यू हासिबु, हासबा यू हासिबु। तो एक चीज यहाँ पर गौर करने के काबिल है कि हमने QC2 में एक बात की थी कि पेश वाले मुजारे हम QC3 में सीखेंगे। यानी QC2 तक जितने भी अफाल हमने पढ़े थे उनमें आम तौर पर फेल मुजारे जबर के साथ आता है। जैसे हमने किसी में पढ़ा काला यकूलू, काना यकूनू, ठीक है, जाका यजुकू, वादा याइदू। और सारे के सारे अफाल जो थे उसके अंदर क्या था, फिर मुजारे के शुरू में जबर आता था, पेश नहीं आता था। पेश वाले मुजारे हमने किसी 3 में पढ़ने हैं, तो आज हम पढ़ रहे हैं पेश वाले मुजारे। युहा सीबू, हासबा युहा सीबू, वो हिसाब लेता है। युहा सीबूना, वो सब हिसाब लेते हैं। तो हासिबू, आप हिसाब लेते हो। उहासिबू, मैं हिसाब लेता हूँ। तो हासिबूना, आप सब हिसाब लेते हैं। नुहासिबू, हम सब हिसाब लेते हैं। दोबारा कीजिए, युहासिबू, युहासिबूना, तो हासिबू, तुहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु। अब देख रहे हैं कि इसमें जो जायद हरफ था अलिफ, वो माजी के तमाम सीगों में आ गया और मुजारे के भी तमाम सीगों में हमें नजर आ रहा है। आइए इस पर भी बोलचाल में करते हैं। हल युहासिबु, क्या वो हिसाब लेता है या लेगा? नाम युहासिबु, जी हाँ वो हिसाब लेता है या लेगा। हल युहासिबूना, जमा का सीगा है, क्या वो सब हिसाब लेते हैं? नाम युहासिबूना, जी हाँ वो सब हिसाब लेते हैं। अब लाइन से नीचे हम आपस की डिस्कशन शुरू करेंगे। हल तुहासिबु, क्या आप हिसाब लेते हो? नाम उहासिबु, जी हाँ मैं हिसाब लेता हूँ। हल तुहासिबूना, क्या आप सब हिसाब लेते हैं? नाम नुहासिबु, जी हाँ हम सब हिसाब लेते हैं। तो ये मुजारे भी हमारा अरबी बोलचाल में मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने माजी से पहले सीख लिया था। अब मुजारे से भी हमने अरबी बोलचाल के जुमले सीखे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत आसान होंगे हमारे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुजारे के बाद अगला मरहला है फेल अमर का। फेल अमर कैसे बनता है? फेल अमर बनाने का आसान तरीका जो हम QC3 में सीखेंगे, एक तो वो तरीका जो हम QC1-2 में सीखते हैं कि मुजारे की अलामत को गिरा दिया जाएगा और आखिर को साकन कर दिया जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि युहासिबु में हमें नजर आ रहा है। युहासिबु में या को गिरा दिया और आखिर को साकन कर दिया, तो ये क्या बन गया? हासिब। ऐसे भी बन सकता है। और दूसरा तरीका जो है फेल माजी से भी आप बना सकते हैं। फेल माजी से कैसे बनाएंगे? फेल माजी में करना क्या है कि आखिर को साकन करना है, और ये जो आइन कलमा है क्या है? आइन कलमा जो होता है इसके जबर को जेर में बदल देना है, तो ये भी हासिब बन जाएगा। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो QC3 में आमतौर पर हम माजी से ही बनाएंगे, वो ज़्यादा आसान लगेगा QC3 में। लेकिन बनाना चाहें तो मुजारे से भी आप बना सकते हैं उसी रूल के मुताबिक। तो हासबा से फिर अमर क्या है? हासिब। हासिब का माना है तू हिसाब ले, तू हिसाब ले। हासबा से हासिब बन गया। तो हासिब हिसाब ले, हासिबू तुम सब हिसाब लो, ला तो हासिब मत हिसाब ले,
ला तुहासिबू, मत हिसाब लो, जमा का सीगा है। अरबी बोलचाल में है हासिब, तो फिल अमर आप जानते हैं, फिल अमर हो या फिल नहीं से सवाल हो तो दोनों का जवाब फिल मुजारे से हम देते हैं। हासिब का जवाब है उहासिबु, मैं हिसाब लेता हूं या लूंगा। जमा कैसे गए, हासिबू, तुम सब हिसाब लो, तो क्या जमा आएगा, नुहासिबु, हम सब हिसाब लेते हैं या लेंगे। दोनों मुजारे हैं, उहासिबु भी मुजारे और नुहासिबु भी मुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने सीखना है इसम फाइल और इसम मफूल, इसम फाइल और इसम मफूल। यूसी 3 में इसम फाइल और इसम मफूल बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। उसमें इसम फाइल के शुरू में भी पेश वाला मीम लगाना है और इसम मफूल के शुरू में भी पेश वाला मीम लगाना है। इसम फाइल और इसम मफूल दोनों के शुरू में पेश वाला मीम लगाना है, एक बात होगी। दूसरा काम क्या करना है कि जो सेकंड लास्ट कह लें या आइन कलमा कह लें, ये जो आइन कलमा होता है इसके नीचे जेर लगाएंगे तो इसम फाइल है, इसम फाइल है ये, और अगर जबर लगाएंगे इसके ऊपर तो ये क्या बनेगा, ये इसम मफऊल। ठीक है जी, तो ये फर्क है मुहासिबुन और मुहासब, मुहासिबुन मुहासब। तो आइए इसको सीखते हैं, इसम फाइल इसम मफऊल को। ये हो गया। अब हासबा से मुहासबातुन क्या बनेगा, मुहासबातुन, ये इसका मस्तर है। हासबा का मस्तर क्या है, मुहासबातुन बनता है। तो अगर हमारे सामने फेल होगा कातला, तो इसका जमा इसका मस्तर आएगा मुकातलातुन। ठीक है। जाहदा लफ्ज है, जाहदा एक फेल आता है, जाहदा माजी है, इसका मस्तर आएगा, ये मीम के साथ पेश लाजमी आना है, मीम के ऊपर पेश लाजमी लगाना है इसमें, और ये या ये जो है इसके ऊपर जबर होगा मुकातला, तो मुजाहदातुन, मुजाहदातुन, मुजाहदा, मु भी करना है और हा इसके ऊपर जबर भी आना है। मुहासबातुन, मुजाहदातुन, मुकातलातुन, और जितने भी इस तरह के अफ़ाल आएंगे उनके मस्तर आप इसी साउंड पर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए सीखते हैं इसका। मुहासिबुन हिसाब लेने वाला, मुहासबुन जिसका हिसाब लिया जाए, मुहासबतुन हिसाब लेना। अरबी बोलचाल में है हल अंता मुहासिबुन, हल अंता क्या आप मुहासिब, मुहासिब हैं, हिसाब लेने वाले हैं। तो जवाब कर देंगे नाम अना, अना का इशारा अपनी तरफ करेंगे, नाम अना मुहासिबुन, जी हाँ मैं हिसाब लेने वाला। हल अंतुम मुहासिबूना, क्या आप सब हिसाब लेने वाले हैं। जमा का कैसे इशारा करते हैं, मुहासिबूना, इसम फाइल में जमा। नाम नहनु, नहनु मुहासिबूना, यानी अंतुम का की जगह पर आ जाएगा नहनु और अंता की जगह पर आना आ जाएगा, तो ये जवाब बन जाएगा। बाकी इसका इसम फाइल वाहिद और जमा सेम हो जाएगा। इसका मोनस सीखते हैं। मोनस कैसे, सिंपल सा तरीका मोनस का, हम जब मुजक्कर का जो पहला सीगा सीखते हैं उसके आखिर में ता साकन लगा देंगे तो ये बन जाएगा मोनस। हासवा, उसने हिसाब लिया, और मोनस का इशारा बाएं हाथ से करेंगे, हासा बत, ता साकन लगा देंगे, उस औरत ने हिसाब लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आप सीखते हैं इसका पूरा टेबल, इशारा करें साथ साथ। हासाबा, हासबू, हासबता, हासबतु, हासबतुम, हासबना। माजी हो गया। मुजारे है युहासिबु, युहासिबूना, तुहासिबु, उहासिबु, तुहासिबूना, नुहासिबु। फिर नंबर क्या है, हासिब, हासिबु, ला तुहासिब, ला तुहासिबु, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबातुन, मुहासबातुन। ठीक है जी। तो हुआ हासबा, हिया हासबत, हुआ युहासिबु, हिया तुहासिबु। तो ये पूरा टेबल हमने इसी साउंड के मुताबिक बनाना है इंशाल्लाह। आइए इसकी चेतावनी सीखते हैं। हासबा, युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। तो ये 6 चाबियां अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ी। इसके अब मशक करते हैं जो अब तक हमने फेर पढ़े हैं। अब तक हमने एक ही फेर पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस करते हैं 6 चाबियों के साथ। अल्लामा, युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन, तालीमुन। अल्लामा का फेर हमने कर लिया। अब हासबा को एक दफा अगेन करते हैं। हासबा,
युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। ठीक है जी, माशाल्लाह। तो ये हो गया हमारे दो टेबल। अब इनके दोनों की हमने 6 दावियों के साथ प्रैक्टिस कर ली है। तो आइए सीखते हैं कि वर्क बुक में कुछ क्वेश्चन हैं हासबा से मुतालिक। तो पहला सवाल है, तू मुहासबा कर अपने आप का। तू मुहासबा कर, अंत वाला सीखा है और ऑर्डर किया जा रहा है, तू मुहासबा कर। तो फिर नंबर क्या आया था? हासिब। फिर नंबर आया था हासिब। तू मुहासबा कर, हासिब तू मुहासबा कर। तो अपने आप का, नफ्सा का, यह है नफ्सा का। तो अपने आप का मुहासबा कर। तो अपने आप का मुहासबा कर, सिंगल एक शख्स को कहा जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, हासिब नफ्सा का, तो अपने आप का मुहासबा कर। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करना है, युहासिबुकुम बिहिल्ला। युहासिबु, हासबा, युहासिबु, मुजारे का पहला सीगा युहासिबु, हिसाब लेगा, हिसाब लेगा, कुम, तुमसे। युहासिबु फिर मुजारे हो गया, कुम ज़मीर अलग से हो गई। युहासिबु हिसाब लेगा, अल्लाह, अल्लाह ताला, युहासिबु, अल्लाह हिसाब लेगा, तुमसे बिही, इसके जरिए, इसके जरिए या उसके साथ। ठीक है, युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह ताला हिसाब लेगा तुमसे उसके जरिए। तीसरा सवाल है, हमने अरबी में जवाब देना, हासिबु जमा कैसेगा, हासिबु पहले नंबर में जमा है, हासिबु तुम सब हिसाब लो, अन, ये जमा है, अनफुसाकुम, अपने आप का, अपने आप का तुम लोग हिसाब करो, अपने आप की अकाउंटेबिलिटी करो। तो जवाब क्या होगा, नुहासिबु, हम हिसाब करेंगे, हम सब हिसाब करेंगे या लेंगे, अनफुसाना, नुहासिबु, नुहासिबु अनफुसाना। अनफुसाना, नुहासिबु अनफुसाना, कुम की जगह पर ना आ जाएगा और हासिबु के जवाब में नुहासिबु आ जाएगा। तो ये हमारा वर्कबुक का सवाल मुकम्मल हुआ। अब इसमें एक टेबल हमने सीखना है, हासबा की तरह हाजरा का टेबल बनाना है। हाजरा युहाजिरु, उसने हिजरत की, हाजरा युहाजिरु। और पूरा टेबल एक दफा याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस के साथ साथ, हाजरा, हाजरू, हाजरता, हाजरतु, हाजरतुम, हाजरना। युहाजिरु, युहासिबु की तरह युहाजिरु, युहाजिरूना, तुहाजिरु, उहाजिरु, तुहाजिरूना, नुहाजिरु। हाजिर, हाजिरु, ला तुहाजिर, ला तुहाजिरु। मुहाजिरुन, मुहाजरुन, मुहाजरत। तो ये सारा टेबल आप हासबा का टेबल सामने रखेंगे, तो उसी के साउंड पर आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो वहां पर वर्क बुक में ये टेबल लिखते हुए 6 चाबियां जो है उनको सर्कल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये टेबल आसान भी हो जाएगा। तो आखिर में ये कोड हमने याद रखने हैं कि जो 3 हरफी फाल के हमने अफाल पढ़े हैं, फातह, नसरा, ज़रा, बसा, में उनके कोड इस तरह लिखे जाते हैं, फा, नून, दाद और सीन। और जो 3 हरफी फाल जब हमने कमजोर पढ़े हैं किसी टू में, उनके कोड ऐसे लिखे होते हैं, वा, आइन, काफ, अलिफ, ज़ा, दा, हदा और खा के कोड ऐसे लिखे होते हैं। और आखिर में मजीद फी के कोड ऐसे लिखे जाते हैं कि आइन, लाम और प्लस, इसका मतलब है अल्लमा, हा अलिफ प्लस का मतलब है हासबा, हमजा सीन प्लस का मतलब है असलमा। तो इसी तरह कोड को आपने याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3, सफ़ा नंबर 6, इशारा डी। छठे सफ़े का ये चौथा इशारा है। आज के इस सबक में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 47 और 48 दो आयत पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्यूसी 2 के अंदर हमने पहले 5 सफ़ात मुसहफ से पढ़ लिए थे और क्यूसी 3 में मुसहफ से हम दूसरे 5 सफ़ात पढ़ रहे हैं। ये पहले पारे का पहला जुज़ जो था, यानी कि पहला क्वार्टर हमने क्यूसी 2 में कवर किया और सेकंड क्वार्टर हम कवर करेंगे क्यूसी 3 में। सफ़ा नंबर 6 से हमने इब्तिदा की। तो ये जो क्यूसी 3 में पढ़े जाने वाले 5 सफ़ात हैं, इनके इशारात को बाएं हाथ की उंगली पर हम सीख रहे हैं। तो आइए इन इशारात का एक दफ़ा याद करते हैं। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत,
नेक काम करो, उस दिन से डरो। हिदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन, हिदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन। तो तारुफ सीखते हैं आज के सबक का। इससे पहले जो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस बात की दावत दी थी कि वो कुरान मजीद को और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल कर लें, यहाँ अल्लाह ताला उन्हें उसकी याद दहानी करवा रहा है कि जो मैं इससे पहले भी कहा था कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो और तुमने जो वादा किया था उस वादे को भी पूरा करो और हक और बातिल को आपस में मिक्स अप ना करो। ये सारी बातें उनसे पहले कह दी गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, यानी वो वादा उनको याद भी करवाया जा रहा है कि तुम्हें कहा भी गया था कि ये काम कर लो और पैगाम दिया गया था। अब उस पैगाम की याद दहानी करवाई जा रही है आज के सबक में, उस दिन से डरो। असबाक आज की जो आयत है इसके अंदर बहुत अहम असबाक हैं कि अल्लाह ताला के इनामात को याद रखो। अल्लाह ताला अपने जो इनामात अल्लाह ने उन पर किए थे उन इनामात को याद करवा रहे हैं और उसका मकसद ये है कि आखिरत से दिन से जब वो डरेंगे, उन इनामात को याद करेंगे तो उनके दिल उनके नरम हो जाएंगे और उनके दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा हो जाएगी और वो अहकामात पर जो अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए हैं उन पर आसानी के साथ अमल करने लग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर के दिन से जब डरेंगे तो जिस दिन ना कोई किसी के काम आएगा और ना ही किसी की शफाअत कबूल की जाएगी, ना कोई फिदिया लिया जाएगा और ना ही ज़ालिमों की मदद की जाएगी, तो उस दिन से डरो। तो दो बातें अहम हैं इस आज की आयत के अंदर। एक तो अल्लाह ताला के इनामात को याद करना है और याद करने का मकसद भी ये है कि तुम्हारे लिए अहकामात पर अमल करना आसान होगा। और दूसरा है कि अल्लाह ताला फरमाने के आखिरत के दिन से डरो कि जिस दिन आखिर के दिन तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय तुम्हारे अमाल के। तो इसमें हमारे लिए भी बहुत सारे असबाक हैं। इंशाल्लाह अगली आयत के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। तो आइए आज की जो पहली आयत उसको तिलावत करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। या का माना है ए, पुकारने के लिए आता है, और बनी इसराइल का लफ्जी माना है इसराइल के बेटों या इसराइल की औलाद। बनी इसराइल का मतलब तर्जुमा क्या है? ए इसराइल की औलाद। लेकिन बनी इसराइल चूंकि ऐसे ही मशहूर हो गया तो बनी इसराइल ही इसको कहते हैं। इसका तर्जुमा उर्दू में इस तरह से नहीं करते, बस बनी इसराइल ही कहा जाता है। और इसराइल जो है बेसिकली लक़ब है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का, क्योंकि बनी इसराइल जो है इन्हीं की औलाद में से हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के जैसे कि दो बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। तो उससे आगे फिर जो है वो इनकी नस्ल आगे चली है। इसहाक अलैहिस्सलाम से जो नस्ल चली है वो सारी की सारी क्या थी, वो बनी इसराइल कहलाई है। तो उन्हीं को मुखातब करके कहा जाए, ए बनी इसराइल उज़्कुरू, उज़्कुरू तुम याद करो, उज़्कुरू तुम याद करो, नेमती मेरी नेमतों को। ज़करा यज़कुरू हम पढ़े तो उज़्कुर याद कर, उज़्कुरू तुम सब याद करो, नेमती मेरी नेमतों को, नेमती मेरी नेमत को, अल्लती जो नेमत क्या है, अनअमतु अलैकुम, अनअमतु अलैकुम हम इतना जान सकते हैं कि जैसे कि हमने इससे पहले भी ये सीखा था, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, पढ़ा ना सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अनअमता वहां पर था, यहाँ पे है अनअमतु। तो दोनों सीगे तो मुख्तलिफ हैं लेकिन अबवाब दोनों का सेम है, एक ही फेल से ताल्लुक रखते हैं और ये फेल हमने इसी कोर्स में इंशाल्लाह पढ़ना है। तो अनाम तो इसी सौ का फेल हम आज इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो अनाम तो मैंने इनाम किया, तो मैंने इनाम किया अलैकुम तुम पर, तो नेमतों को याद करो। व अन्नी वाव का मैंने है और, अन्नी बेशक मैं, फद्दलतुकुम मैंने क्या किया है, फद्दलतु मैंने फजीलत दी,
اب یہ فضل ہے، فضل، فضل کی طرح کا فعل ہم نے کچھ ہی سے پہلے ہم نے پڑھا ہے، فضل، فضل، اور یہ ہے علامہ کی طرح، علامہ، ٹھیک ہے، فضل یفضل، فضل، مفضل، اور مفضل، تفضیل، تفعیل باب اس کا آتا ہے۔ اس فضل تو میں نے فضیلت دی کم تمہیں علی العالمین، جہانوں پر، تمہیں تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، اس کو تم اس انعام کو یاد کرو۔ تو یہ ترجمہ تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں ان پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیں بہت سی نعمتیں ملی، آگے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ آتا بھی جائے گا نیکسٹ آیات کے اندر۔ فضل تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ فضیلت کیسے دی؟ کہ تمہارے اندر، آپ نے جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت زیادہ انبیاء کو اللہ نے مبعوث فرمایا، کہ تمہیں ہدایت کا علمبردار بنایا، تمہیں لیڈر اور قائد بنایا، تمہاری قوم میں سے تمہارے پاس رسول بھیجے اور تمہیں بادشاہ اور حاکم بھی بنایا۔ تو یہ ساری کے ساری جو خصوصیات ہیں، یہ فضیلت والی خصوصیات ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا کی تھی۔ تو اس فضیلت کو تم یاد کرو، اس فضیلت کو تم یاد کرو کہ تمہیں اتنی زیادہ ہم نے نعمتیں دی ہیں، تمہارے قوم کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے۔ ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہمیں جو نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے وہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا اور قرآن مجید ہمیں عطا کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جو کہ باقی امتوں کو حاصل نہیں ہے، اور کم و بیش 1000 سال تک دنیا بھر کی حکومت اور قیادت بھی مسلمانوں کو عطا کی۔ اب ہم نہایت ہی پستہ حال ہیں اور سب سے پیچھے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعی بات درست ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہم جو ہے پستی کا شکار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں کہ ہم ان کی امت میں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، ان کی بات ہم نہیں مانتے، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ پہلی آیت آج کے اس سبق میں یہ تھی۔ آئیے اس کی دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، واو کا معنی ہے اور، اتقوا جمع کا صیغہ ہے، اتقا یہ ہے، اتقوا یہ جمع میں صیغہ ہے اور فعل امر ہے، تم سب ڈرو، تم سب ڈرو۔ اب یہ فعل ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں ہے، آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن ایسے دن سے، اس دن سے ڈرو، یومن دن کو کہتے ہیں، لا تجزی، یہ تجزی جو ہے جزا یجزی سے ہے ہدا یہدی کی طرف، ہم نے پھر پڑھا ہدا یہدی، جزا یجزی اور جرا یجری، اسی ساؤنڈ پر پڑھا تھا، اسی سے جزا یجزی اور تجزی، تجزی ہے سامنے والا اشارہ، لا تجزی نہیں بدلہ بنے گا، نفس کوئی بھی نفس، ان نفس کسی نفس کے بارے میں، شیئن کچھ بھی، لا تجزی نہیں بدلہ بنے گا، نفس کوئی بھی نفس، ان نفس کسی نفس کے بارے میں، شیئن کچھ بھی بدلہ نہیں دے سکے گا، ولا یقبلو، اگلا جملہ ہے وا، اور لا یقبلو، اور نہیں قبول کی جائے گی۔ یہ جو یقبلو ہے، یقبلو یہ پیسو وائز ہے، اور نہیں قبول نہیں کی جائے گی، اور لام لا کے ذریعے اس کو نفی بھی کیا گیا، پیسو وائز بھی ہے اور نفی بھی ہے، اور قبول نہیں کی جائے گی، منہا اس سے، یعنی اس نفس سے قبول نہیں کی جائے گی، شفاعت کوئی بھی سفارش، شفاعت شفاعت سفارش قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ، اخذا یاخذ تھا، اسی سے یؤخذ فعل مجہول بنا ہوا ہے، پیسو وائز ہے جو ہم نے کسی میں سیکھا تھا، اور نہیں لیا جائے گا، منہا اس سے، یعنی اس نفس سے، یہ جو نفس پیچھے گزرا ہے اس سے، عدل کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور آخری مرحلہ کیا ہے،
ولاہم اور نہیں ہوں گے وہ سب ینصرون مدد کیے جائے گی، ان کی مدد، ان سب کی مدد نہیں کی جائے گی. ولاہم ینصرون، اور ان سب کی مدد. ینصر تھا وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، یہ کریں گے. ینصرون سے ینصرون جمع کا صیغہ ہے اور پیسو وائز ہے، پھر مجہول ہے. اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی مدد نہیں کی جائے گی. تو یہ ہم نے پھر مجہول سیکھ لیا. تو اس آیت کے اندر تین الفاظ ہیں، تین افعال ایسے ہیں جو مجہول ہیں، پیسو وائز ہیں. ایک ہے ولا یؤخذ، یہ بھی منفی بھی ہے اور پیسو وائز بھی ہے، اور ولا یقبل یہ والے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ آخر کے دن سے ڈرو. پہلا حکم کیا تھا کہ تم اس نعمت کو یاد کرو جب میں نے تمہارے اوپر کی تھی، کہ تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. پہلی یہ بات ہے. دوسرا یہاں پر حکم یہ ہے کہ تم اس دن سے ڈرو، یعنی آخر کے دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی نفس کسی کا بدلہ نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا تم اس دن سے ڈرو. اور بنی سے کہ یہاں آخر کے دن کے متعلق ایک غلط تصور رائج تھا. وہ تصور کیا رائج تھا؟ آج ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ایسی چیزیں رائج ہوں کسی علاقے میں. لوگ ابھی بھی شاید ایسا سمجھتے ہوں گے کہ آخرت کے اندر ہمارے پاس تو ابھی یہاں دنیا میں بڑی دولت ہے، بڑا مال و متاع ہے، بڑا ہمارے پاس مقام اور مرتبہ ہے، ہم اس کے بدلے آخرت کو خرید لیں گے، آخرت میں ہم بچ جائیں گے سزا سے اس چیزوں کو دے کر. جیسے دنیا میں انسان کے اوپر اگر ایسا برا وقت آتا ہے تو انسان آج کے دور میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ کیا کرتا ہے کہ انسان وقت کا جو سکہ ہوتا ہے، یعنی روپیہ پیسہ، وہ دے کر اس سزا سے بچ جاتا ہے. تو انسانوں کا یہ بھی گمان ہے کہ آخرت میں بھی شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے. بنی اسرائیل کا بھی یہی گمان تھا، ان کا بھی ایک غلط تصور ان کے ذہن میں رائج تھا کہ کس نہ کس طرح سے آخرت کی سزا سے وہ بچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے بتایا کہ اس دن ایسا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی شخص کسی کا بدلہ نہیں دے سکتا، اور وہاں پر کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی کوئی کسی کا بدلہ بن سکتا ہے، اور ولا سے ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کسی کو بدلہ نہیں دے سکے گا، اور اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا. ہر شخص اللہ کے سامنے سوالی بن کر کھڑا ہوگا، اور کسی طرح سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی. یعنی ان کی مدد یا ان کے اعمال کے ذریعے سے ہوگی. اگر ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ آخرت کے اندر جو سزا ہے اس سے بچ جائیں گے، اور ان کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہ آخرت کی سزا سے کسی وجہ سے بھی بچ نہیں سکتے ہیں. کہ کوئی بھی چیز چونکہ جو دنیاوی زندگی کے اندر ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز وہاں پر کام نہیں آنے والی ہے. یہ بنی اسرائیل کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور ان کے اس تصور کو جو ان کے درمیان میں رائج تھا، ان کے ذہنوں میں جو غلط تصور رائج تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ممکن نہیں ہے. تو ہمیں بھی ان آیات کو دیکھتے ہوئے ایک سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم بھی یہ اپنے ذہنوں سے بات نکال دیں کہ ہمارا دنیا کے اندر جو ہے جاہ و جلال اور مرتبہ اور ہمارا جو مال و دولت ہے، کہ ایسا کام آ جائے گا، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرما دے، آمین. ایک اور حدیث لیتے ہیں جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے، بہت اہم حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص و عام سبھی قریش کو اکٹھا کیا. آپ نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اے قریش کے لوگوں، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. یہ سب قریش کو اکٹھا کیا جو اپنا قبیلہ تھا. آگے پھر قریش کے اندر مختلف جو شعبے تھے ان کو بھی مخاطب کیا، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کسی طرح کا نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. اے بنی قصی، یہ بھی قبیلوں کے نام ہے، اے بنی قصی کے لوگوں، اپنے جانوں کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کوئی نقصان یا فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اے بنی عبد المطلب کے لوگوں، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. آخر میں فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اپنی پیاری بیٹی کو فرمایا، اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا ہوں. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم نے وہاں پر نجات حاصل کرنی ہے، وہاں پر سزا سے بچنا ہے، تو ہمیں دنیا کے اندر جو ہمیں وقت ملا ہے اس کو ہم نے قیمتی بنانا ہے، اور اپنے نیک اعمال
کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ دوسری آیت مکمل کی ہم نے، اور یہ اس کا ترجمہ ہے با محاورہ، اس کو ہم دیکھ سکیں گے، اور آگے اسباق ہیں۔ اسباق آج کی آیت کے اندر ہم ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھو جو بھی ہیں، ہم پر بھی جو انعامات اللہ کے بہت سارے انعامات ہیں ان کو بھی ہم یاد رکھیں، اور تاکہ ان انعامات کو یاد رکھتے ہوئے ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف راغب ہو سکے۔ اور آخرت سے ڈر بھی بتایا گیا ہے کہ آخرت میں کوئی بھی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لو اس دنیا میں۔ تو ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما کہ میں آخرت کو کے دن کو یاد رکھوں اور زندگی کا ہر لمحہ کو آخرت کی بھلائی کے لیے میں استعمال کر سکوں، زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکوں۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ تو انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ کا شیڈول بناؤں گا تاکہ آخرت میں کامیابی مل سکے۔ روزانہ کا شیڈول کیا بنانا ہے؟ یہ شیڈول یہ بنانا ہے کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں اس کے اندر میں کتنا وقت جو ہے وہ دنیاوی کاموں میں خرچ کرتا ہوں جو کہ میری ضرورت ہے، اور کتنا وقت میں آخرت کی تیاری کے حوالے سے خرچ کرتا ہوں جو کہ میرا مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ اس اعتبار سے اپنی زندگی کا شیڈول بنانا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے شیڈول جو ہوتے ہیں وہ اس طرح پہ ہوتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، فلاں وقت میں یہ کرنا ہے، فلاں وقت وہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ساری شیڈول کے اندر زندگی کے سارے شیڈول کے اندر آخرت کا یا موت کا کوئی پلان ہے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی آنی ہے، یہ بھی ایک وقت ہے، اس کی بھی ہم نے تیاری کرنی ہے، اس وہ ہمارے پلان میں شامل ہی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس چیز کو بھی اپنے روزمرہ کے شیڈول کا حصہ بنا سکیں، آمین۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں اسماء اور افعال کو۔ ان آیات میں اسماء ہے یومن، ایام کی جمع ہے، یومن کی جمع آتی ہے ایام، دن کو کہا جاتا ہے، اور اسماء میں یہی تھا۔ پھر ہم نے افعال میں پہلی کیٹیگری ہے ہمارے پاس جو کہ فتح ناصر ضرب سمع سے، کون سی ہے؟ جو کہ صحت مند حروف والے افعال ہیں۔ ذکر یذکر، کسی ون میں ہم نے پھر پڑھا تھا ذکر یذکر، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، تو یہ ثلاثی مجرد ہوگا، 3 حرف افعال میں آ گیا جس کو ہم نے پڑھ لیا بھی۔ اور اس کے بعد ہے قابلہ یقبالو، قابلہ یقبالو یہ آتا ہے سامیہ یسمع سے، تو یقبالو ہے فعل مضارع، اسی سے یقبالو جو ہے وہ فعل مجہول بنا ہے، پیسیو وائز بنا ہے یقبالو۔ اور اس کے بعد ہے نصر ینصرو، ہم نے کسی ون میں پڑھ لیا تھا۔ پھر مزید فی سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ جو کمزور افعال تھے 3 حرفی افعال، یعنی جو ہم نے کسی 2 میں پڑھ لیے تھے فتح نصر ضرب سمع سے، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ اس میں تجزی استعمال ہوا ہے، تجزی، جزا یجزی ہدا یہدی کی طرح ہے، جزا یجزی اجزی، جازن مجزی اور جزاء آتا ہے۔ اس کا باب ہم نے پڑھا تھا ضربہ، باب سے آتا ہے، باب اس کا ضربہ ہے، اور ہدا اس کے لیے کوڈ ہے۔ ہدا کیا ہے؟ ہدا اس کا کوڈ کہلاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہے اخذ، اخذ یاخذ، یہ ناصرہ کا باب سے آتا ہے، حمزہ والا فعل ہے۔ اخذ یاخذ سے یؤخذ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، خذ آخذ ماخوذ اور آخذ۔ تو اب تک ہم نے جو افعال دیکھے ہیں وہ 3 حرفی افعال تھے، فتح ناصرہ ضرب سمع کے باب پر آتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمزور والے کون سے ہیں، کمزور کے بعد یہ جو مزید فی کے افعال کون سے ہیں۔ مزید فی کے افعال میں سے ایک انعام تو بھی آتا ہے، ہم نے ابھی یہ پڑھا نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی اسی سبق میں پڑھنے والے ہیں۔ تو انعام ینعم، انعم، انعام ینعم، انعم، منعم، منعم، انعام، تو یہ اس باب کی اس کی طرح ہے۔ آگے اس کا ابھی ہم آج پڑھ لیں گے کہ اس کا جو باب ہے وہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے فضل، فضل ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، علامہ کی طرح آتا ہے، تو علامہ، علامہ اس کے لیے کوڈ ہے، اور باب اس کا آتا ہے تفعیل، یہ یاد رکھیے گا، یہ باب اس کو تفعیل کہتے ہیں، اور یہ علامہ کی طرح ہے، یعنی کہ علامہ اس کے لیے کوڈ ہے کہ باب تفعیل سے سب سے پہلا پھر ہم نے علامہ سیکھا تھا، تو جو بھی علامہ کے ساؤنڈ پر آئیں گے افعال، فضل، کذب، صدق، سارے کے سارے وہ علامہ کے طرح سب قسم کا باب بھی تفعیل ہوگا۔
الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ کورس 3 صفحہ نمبر 6 اشارہ ڈی، چھٹے صفحے کا یہ چوتھا اشارہ ہے۔ پہلا اے تھا، دوسرا بی، تیسرا سی اور چوتھا یہ ڈی اشارہ ہے۔ اس میں گرامر میں ہم ایک نیا ٹیبل سیکھیں گے، اسلامہ۔ اسلامہ قرآن پاک میں ریپیٹیشن کے ساتھ 72 دفعہ استعمال ہوا ہے، اور اس میں مختلف شیپ میں ماضی، مضارع، امر، پورا ٹیبل جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہ والا جو مادہ ہے یہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہو کر 72 دفعہ آیا ہے۔ تو آئیے اس کو سیکھتے ہیں، اور اس کو سیکھنے سے پہلے یہ ایک پورا جو ٹری ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ اس کے اندر اسلمہ جو ابھی ہم نے سیکھنا ہے، اسلمہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اسلمہ۔ تو اس کا جو باب ہے اس کو ہم کہتے ہیں افعال۔ افعال باب ہے اس کا۔ اسلمہ یسلم ہے اس کا مضارع، اور اس کا مصدر آتا ہے اسلام۔ اسلام افعال، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ تو باقی یہاں پر جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں جس کے اندر حمزہ تو سب کے شروع میں آ رہا ہے، چونکہ یہ اسلمہ کے شروع میں حمزہ ہے۔ اب ہم آگے جا کے سیکھیں گے کہ یہ حمزہ کون ہے، یہ حمزہ والا فعل ہے یا حمزہ یا اور حمزہ والا فعل تو نہیں ہے۔ اس کو آپ یہاں ہی پہ اپنا مائنڈ کلیئر کر لیں کہ حمزہ والا فعل یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحت مند فعل ہے، یہ کیا ہے؟ صحت مند فعل ہے۔ تو اس میں یہ پورے ٹری کے اندر جتنے بھی افعال نظر آ رہے ہیں ہمیں، موسٹلی کے شروع میں حمزہ ہی آتا ہے۔ تو اسلمہ ہے تو اخرجہ آئے گا، اخراجہ ہے، اخراجہ، ٹھیک ہے، یہ اخراجہ ہے۔ اور یہ احبہ ہے، احبہ میں با میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈبل حرف والا فعل ہے۔ پھر اس میں آ جائے گا آمنا۔ آمنا ایک بڑا یہاں کر کے لکھا ہوا ہے جو کہ زیادہ استعمال ہوا ہے، اس لیے بڑا لکھا ہوا ہے۔ اور آگے اصابہ، ادخلا، ارادہ، اصبحا، ارسلا، یہ سارے کے سارے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، ابانا، یہ سب کے سب حروف ہے، افعال جو ہے یہ اسی ساؤنڈ پر آئیں گے۔ تو ہم نے پریکٹس یہ کرنی ہے، ہمارے پاس جب یہ جائے گی ہم اس کو اپنے پاس کاپی کر کے جتنے افعال اس میں سے ہم کر سکیں، چونکہ اس ٹری میں بہت سارے افعال ہیں، جتنی آسانی کے ساتھ ہم اپنے پاس پریکٹس کر سکیں، اپنے نوٹ بک میں اپنے پاس نوٹس بنا سکیں، اس میں 6 چابیاں ہم ان کی بنائیں۔ اسلمہ ہم سیکھ لیں گے تو اسلمہ کے ساؤنڈ پر ہم نے وہ جتنے بھی یہاں سے بنا سکے ہم بنائیں گے۔ اسلمہ یسلم، اخرجہ یخرج، اور ارادہ یرید، سارے کا سارا اس طرح سے ہم بنائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں، ہمارا آج کا جو ٹیبل ہے اس کی طرف چلیں گے۔ یہ کسی 2 والے افعال آ گئے، اور کسی 3 میں ہم نے مزید فی جو فعل ہے، مزید فی کس سے کہتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کیا سیکھی تھی، کہ مادہ کے حرف میں سے ہی کسی حرف کو زائد لایا جائے، جیسے علمہ سے علمہ، یا مادہ کے حرف کے علاوہ کسی حرف کو زائد لایا جائے، سالمہ سے اسلمہ۔ تو اس جس حرف میں، جس فعل کے اندر کچھ حروف زائد ہو تو وہ فعل مزید فی کہلاتا ہے۔ وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ مزید فی۔ اور پھر مزید فی میں جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ہم نے ٹوٹل 8 ابواب سیکھنے ہیں اس کورس میں، ان میں سے 5 پہلے مرحلے میں سیکھیں گے، اور پھر دوسرے مرحلے میں 3 اور ہوں گے، تو ٹوٹل ہو جائیں گے 8 ابواب۔ 8 ابواب ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ۔ 8 ابواب میں کیا ہے، اور یہ ہم نے پوئم بھی یاد کی تھی کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں۔ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ اختلافا، استغفارا، اختلافا، استغفارا، یہ 5 ہو گئے۔ پھر انہی 5 کو ہم نے مزید اچھی طرح سے کرنے کے لیے، اور یہ جو ابھی سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس سلائیڈ کو اپنے پاس PDF میں کاپی کریں، پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھیں، اور اس کو اپنے، جیسے کہ آپ ووکیبلری کارڈ کو یاد رکھتے ہیں QC1 میں، ایسے آپ QC3 میں اس سلائیڈ کو یاد رکھیں، کیونکہ اس کے اندر یہ جو بلیک کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ ابواب ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں ابواب، یا اس کو پیٹرن بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مصدر ہیں، اور یہ جو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ فعل ماضی ہے، اس مصدر سے فعل ماضی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور
آگے بلیک کلر میں آگے آخر میں نظر آ رہے ہیں یہ والے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کیسے ہے؟ یہ تفعیل سے فعل بنے گا، مفاعلہ سے فاعلہ بنے گا، حاسبہ کی طرح، تو یہ بھی فعل ماضی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے اس سلائڈ کو، کہ ابواب کیا ہوتے ہیں اور مصدر کسے کہتے ہیں، اور مصدر سے جو پہلا فعل نکلتا ہے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، اور فعل ماضی کا پہلا صیغہ کیا ہوتا ہے، اس کا ساؤنڈ کیا ہے۔ تو ہر باب سے فعل ماضی کے صیغے کا ساؤنڈ ڈفرنٹ ہوگا، جیسے تفعیل سے علمہ ہے، مفاعلہ سے حاسبہ ہے، افعال سے اسلم ہے، اور افتعال سے افتعال اختلف ہے، اور استفعال سے استغفر اور استغفال ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ساؤنڈ پر ہم دیکھیں گے اس کو۔ آئیے آج کا سبق سیکھتے ہیں۔ اسلم، اسلم فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس کے اندر یہ جو حمزہ ہے شروع میں یہ زائد ہے۔ تو اگر ہمارے پاس اسلمہ کے علاوہ اخراجہ یہ فعل آ جائے تو یہاں پر بھی ہمارے پاس ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس میں حمزہ زائد ہے، مادہ کیا ہے، خا، را اور جیم ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ حمزہ کیا ہوا، یہ زائد ہے، یہ ایکسٹرا ہے، اس حمزہ کی وجہ سے یہ پورے کا پورا فعل مزید فی کہلایا ہے۔ اور مادہ کیا ہے، سین، لام اور میم یہاں پر۔ تو اسی ساؤنڈ پر جتنے بھی افعال آ جائیں گے ان میں آپ نے یہ دیکھنا ہے جو شروع میں حمزہ آ رہا ہے تو وہ حمزہ کیا ہے، حمزہ زائد ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اسلمہ کو حمزہ والا فعل نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ صحت مند فعل ہے، اس کا مادہ تو حمزہ نہیں ہے، حمزہ مادہ کا حصہ نہیں ہے، یہاں پر حمزہ زائد ہے، مادہ اس کے علاوہ ہے سین لام میم۔ تو اسلمہ کا معنی اس نے فرما برداری کی، اس نے فرما برداری کی، اسلمہ۔ آئیے سیکھتے ہیں اس کے کیسے ہے۔ اسلامہ، اس نے فرما برداری کی، اسلمو، ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا، اسلم تا، آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو، میں نے فرما برداری کی، اسلم تم، آپ سب نے فرما برداری کی، اسلم نا، ہم سب نے فرما برداری کی۔ تا تو تم نا ماضی کے اندر جیسے آتا ہے یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور شروع میں حمزہ سین لام میم جو ہے وہ سیم تمام صیغوں میں موجود ہے۔ تو دوبارہ کرتے ہیں۔ اسلامہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا۔ یاد رکھیے جب ہم ٹیبل یاد کرتے ہیں کسی بھی کورس میں تو ٹیبل کے اندر 3 اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ہر حال میں یاد کرنی ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ٹیبل کے اندر آنے والے الفاظ ہیں جو عربی کے الفاظ ہیں، جیسے اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمت وغیرہ۔ اور دوسرا ہے ان الفاظ کے جو معنی ہے، ترجمہ جو ہے وہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ اب اسلم تم ہے تو اس کا ترجمہ ہمیں یاد ہوگا کہ آپ سب نے فرما برداری کی، اسلم تو، میں نے فرما برداری کی، ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اور تیسری عام چیز یہ ہے کہ ان کے اشارے بھی یاد ہونے چاہیے، کہ اسلمہ کا اشارہ یہ والا ہے، اسلمو کا یہ والا اشارہ ہے، اسلمتا کا سامنے اشارہ ہوگا سنگل، اسلم تو اپنی طرف اشارہ کریں گے، اسلم تم آپ سب نے، اسلمنا ہم سب نے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ 3 اہم چیزیں ہیں جو ہمیں ٹیبل کے حوالے سے یاد کرنی۔ آئیے اس کو عربی بول چال میں سیکھتے ہیں۔ حل اسلم، کیا اس نے فرما برداری کی؟ نام اسلمہ، جی ہاں اس نے فرما برداری کی۔ ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے، حل اسلمو، کیا ان سب نے فرما برداری کی؟ نام اسلمو، جی ہاں ان سب نے فرما برداری کی۔ کسی کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں سیم آنسر آ جائے گا، اس میں نام کے ساتھ ہے۔ حل اسلمتا، کیا آپ نے فرما برداری کی؟ نام اسلمتو، جی ہاں میں نے فرما برداری کی، تو تا کا جواب تو سے آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد حل اسلم تم، کیا آپ سب نے فرما برداری کی؟ نام اسلمنا، جی ہاں ہم سب نے فرما برداری کی، تو تم کا جواب نا سے آ جائے گا۔ یہ تو ماضی ہے۔ اب ہم اس ماضی کو سیکھنے کے لیے، اس کو اور اچھی طرح سے یاد رکھنے کے لیے ہم کوئی ایک اسم ساتھ ملاتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا معنی اور اچھی طرح یاد ہو جائے۔ مثال کے طور پر حل اسلم للہ، حل اسلم، کیا اس نے فرما برداری کی؟ للہ، اللہ کی، کیا اس نے فرما برداری کی اللہ
کی, کیا اس نے اللہ کی فرما برداری کی؟ تو جواب کیا آئے گا؟ نام اسلم للہ, جی ہاں اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اور جمع میں کیا آئے گا؟ حل اسلمو, کیا ان سب نے فرما برداری کی اللہ کی؟ تو جواب میں سیم ہی آنسر آئے گا, نام اسلمو للہ, جی ہاں اس سب نے اللہ کی فرما برداری کی. حل اسلمت للہ, کیا آپ نے فرما برداری کی اللہ کی؟ نام اسلمت للہ. حل اسلم تم للہ, نام اسلمنا للہ, تم کا جواب نا سے آ جائے گا. اور یہ پورا ایک سینٹینس جب ہم نے بنایا تو ہمیں اور بھی اچھی طرح سے اس کا معنی یاد ہو گیا کہ اللہ کی فرما برداری کی, اللہ کی بات مانی, اللہ کا حکم مانا, فرما برداری کی, تو اس کو الحمدللہ. ماضی کے بعد ہم اس کا مضارع سیکھیں گے. اسلمہ کا ہے یسلمو, اسلمہ کا مضارع کیا ہے؟ یسلمو, اسلامہ یسلمو. اور یہاں پر بھی دیکھیں کہ مضارع پیش والا آ گیا ہے یسلمو. یسلمو وہ فرما برداری کرتا ہے, یسلمون وہ سب فرما برداری کرتے ہیں, وہ سب فرما برداری کرتے ہیں. اور یسلمون, تسلمو آپ فرما برداری کرتے ہو, اسلمو میں فرما برداری کرتا ہوں, تسلمون آپ سب فرما برداری کرتے ہیں, نسلمو ہم سب فرما برداری کرتے ہیں. یہاں مضارع میں دیکھیں کہ تمام کے تمام صیغوں میں شروع میں پیش آ رہا ہے یسلمو, یسلمون, تسلمو, اسلمو, تسلمون, نسلم. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمارا مضارع ہے. پھر مضارع کو آگے ہم اس کو عربی بول چال کے ذریعے سے اور زیادہ سیکھتے ہیں. حل یسلمو, کیا وہ فرما برداری کرتا ہے؟ یسلمو یہاں پر پیش ہوگا. نعم یسلمو, جی ہاں وہ فرما برداری کرتا ہے. حل یسلمون, کیا وہ سب فرما برداری کرتے ہیں؟ نعم یسلمون, جی ہاں وہ فرما برداری کرتے ہیں. اب آپس کی بات شروع ہوگی, آپس کا ڈائلاگ ہوگا. حل تسلمو, کیا آپ فرما برداری کرتے ہو یا کرو گے؟ نعم اسلمو, جی ہاں میں فرما برداری کرتا ہوں. حل تسلمون, کیا آپ سب فرما برداری کرتے ہیں؟ نعم نسلمو, جی ہاں ہم سب فرما برداری کرتے. تو آپس کی بات بھی ہو گئی. اس میں تسلمو کا جواب مسلموں سے آگا, تسلمون کا جواب مسلموں سے آگا. الحمدللہ. ماضی اور مضارع یہاں پر بھی آپ وہی لفظ اللہ کے ساتھ ملا سکتے ہیں. نام نسلم للہ, ہم سب اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں, کریں گے. یہ پورے کا پورا سینٹینس بنانے کے لیے آپ اور اچھی طرح سے یاد کرنے کے رکھنے کے لیے اس کی مزید پریکٹس بھی آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اور اسلمہ کے بعد اب ہم نے اس کا سیکھنا ہے فعل امر. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل امر مضارع سے بھی بنتا ہے, فعل امر ماضی سے بھی بنتا ہے. یہاں پر تو مضارع سے بنانے کے لیے کیسے ہے؟ یسلمو, دو ہی کام کرنے ہیں اس کے اندر. پھر مضارع کی علامت کو گرائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے, تو رہ جائے گا سین شروع میں آ گیا ہے ساکن. تو یہاں پر کسی نہ کسی حرف کا اضافہ کرنا پڑے گا. جیسے یہاں حمزہ کا اضافہ کر دیا ہے, تو اور آسانی کے لیے بنائیں گے تو اسلمہ سے آپ بنا لیں. اسلم ہے سیکنڈ لاسٹ, یعنی کہ عین کلمہ جو ہے اس کو اس کے نیچے زیر لگا دیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے تو اسلم بن جائے گا. اسلم جو عین کلمہ ہے لام, اس کے نیچے زیر لگا دیں گے زبر کو ختم کر کے, اور آخر کو ساکن کیا تو اسلم بن جائے گا. اسلم تو فرما برداری کر, اسلمہ سے اسلم بن جائے گا. اسلم, اسلمو, لا تسلم, لا تسلمو. ترجمہ کیا ہوگا؟ اسلم تو فرما برداری کر, اسلمو تم سب فرما برداری کرو, لا تسلم تم مت فرما برداری کر, لا تسلمو تم سب مت فرما برداری کرو. ٹھیک ہے جی. یہاں پر ہے عربی بول چال میں ہے اسلم, اسلم تو فرما برداری کر. فعل امر اور فعل نہیں دونوں کا جواب دینے کے لیے فعل مضارع کا استعمال ہم کریں گے. اسلم کا جواب ہے اسلمو, میں فرما برداری کروں گا. اسلم تو فرما برداری کر, اسلمو میں کروں گا فرما برداری. اسلمو تم سب فرما برداری کرو, تو جواب کیا آئے گا؟ نسلمو ہم سب فرما برداری کریں گے. الحمدللہ. ماضی
اور مضارع کے بعد فعل امر بھی ہم نے سیکھا. اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ماضی سے ہم جب بناتے ہیں اور نیچے اگر زیر ہو، عین کلمہ کے نیچے زیر ہو تو بن جائے گا اسم فاعل، اور زبر ہو تو اسم مفعول بن جائے گا. لیکن یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ پیش والا میم بھی ہم نے لگا لیا، عین کلمے کے نیچے زیر بھی لگا لی اسم فاعل میں، اور اس طرح سے اسم مفعول میں بھی ہم نے پیش والا میم لگا لیا اور زبر لگا لی عین کلمے کے اوپر. لیکن یہاں پر ایک چیز، جب ہم ماضی سے بنا رہے ہیں تو پیش والا میم ابھی اگر یہاں پر لگائیں تو کیا بنے گا؟ ما اسلم. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ بیچ میں آ گیا، یہ پڑھنا دشوار تھا، اس لیے یہاں پر ماں کے بارے بلکہ منہ آئے گا نا، منہ، مؤسلم. تو یہ حمزہ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کمزور حرف ہے، ہم باقی کمزور حرف گر جاتے ہیں کبھی، اس کی ہم نے خصوصیت پڑھی تھی QC2 میں. تو حمزہ کمزور حرف تو نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی طرح ایکٹ کرتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے کر رہا ہے. یہاں پر بھی حمزہ پڑھنے دشوار ہونے کی وجہ سے حمزہ کو گرایا، تو یہ بنے گا مسلمون. کیا بنے گا؟ حمزہ کو اگر گرا دیں تو کیا بنے گا؟ مسلمون. مسلمون اور مسلمون بن جائے گا، حمزہ کو گرا دیں گے. مسلمون فرما برداری کرنے والا، اور مسلم اس کے فرما برداری. آگے اسلم کا جو مصدر ہے وہ ہے اسلام. اسلام افعال. اسلام افعال میں اگر آپ کمپیئر کریں، افعال ہے، افعال تو فا عین لام کدھر ہے؟ فا کلمہ یہ ہے، عین کلمہ یہ ہے، لام کلمہ یہ ہے. تو یہ جو فا عین اور لام کے درمیان الف ہے یہ زائد ہے، اور شروع میں حمزہ زائد ہے. یہاں اسلام میں بھی شروع میں حمزہ زائد ہے اور عین کلمے کے بعد الف زائد ہے. ٹھیک ہے، افعال اسلام مصدر ہو گیا. تو مسلمن، مسلمن، اسلام، مسلمن، مسلمن، اسلام. آئیے اس کے عربی بول چال میں دیکھتے ہیں. حل انت مسلمن، کیا آپ فرما برداری کرنے والے ہو؟ نام انا. انا کا اشارہ انتا کے مقابل میں انا آ جائے گا، اور مسلم کی جگہ مسلمون ہی آ جائے گا. نام انا مسلمون، جی ہاں میں فرما برداری کرنے والا ہوں. حل انتم مسلمون. مسلمون جمع کا صیغہ ہے، بانون سے جمع ہے. حل کیا آپ سب فرما برداری کرنے والے ہو؟ نام نحنو. انتم کے جواب میں کیا ہے؟ نحنو مسلمون. مسلمون ہم سب فرما برداری کرنے والے. مونس کیسے سیکھیں گے؟ مونس میں صرف تاساکن کا اضافہ آخر میں کرنا ہے. اسلمہ کے بعد تاساکن لگائیں گے. اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی. پورا ٹیبل سیکھتے ہیں. اسلمہ، اسلمو، اسلمتا، اسلمتو، اسلمتم، اسلمنا. مضارع ہے یسلمو، یسلمون، تسلمو، اسلمو، تسلمون، نسلم. پھر نمبر کیا آئے گا؟ اسلم، اسلمو، لا تسلم، لا تسلمو. مسلمن اسم فاعل کا اشارہ ہے، مسلمن، مسلمن، اسلام. اب اس کا مونس کیسے کریں گے؟ ہوا اسلم یا اسلمت، ہوا یسلم یا تسلیم. یا تسلیم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ عورت فرما برداری کرتی ہے یا کرے گی، مضارع میں آ جائے گا. تو یہ پورا ٹیبل ہم نے یاد کر لینا ہے. اب اس کی 6 جامعہ سیکھتے ہیں. اسلم، یسلم، اسلم، مسلم، مسلم، اسلام. یہ 6 چابیاں یاد کریں گے. 3 اس میں سے فعل کی چابیاں ہیں، اس فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. اور 3 چابیاں جو ہیں وہ اسم کی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. اب تک جتنے ہم نے افعال سیکھے ان کی پریکٹس کرتے ہیں. سب سے پہلے تھا علامہ. 6 چابیاں سیکھتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں 6 چابیاں کو. علامہ، یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم. تعلیم ہوگا تو اس کا باب کیا آئے گا؟ تفعیل. ٹھیک ہے جی، تفعیل باب آ جائے گا. تو دوسرا کیا ہے؟ حاسبہ. حاسبہ، یحاسب، حاسب، محاسب، محاسب،
मुहासबतुन, मुहासबतुन यानी बाब क्या आएगा, मुफाअलतुन, मुफाअलतुन, ये मुहासबतुन, ये बाब हो गया इसका। तीसरा फिर हमने सीखा अस्लमा, अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम मुस्लिमुन, मुस्लिमुन इस्लामुन। ठीक है, तो इसका बाब आ जाएगा इस्लाम के जो बाब है वो है इफ़आल। तो ये बाब हमने इस तरह से याद रखने। अब अस्लमा टेबल को सीखने के बाद हमने कुछ क्वेश्चन है उनका आंसर करने हैं वर्कबुक में। पहला है अरबी बनाइए, तुम सब फरमाबरदारी करो तब सारे जहानों के रब। तुम सब, अंतुम है ना, तो अस्लिम तू फरमाबरदारी कर, अस्लिमू तुम सब फरमाबरदारी करो, यहां तक आ जाएगा अस्लिमू, अस्लिमू तुम सब फरमाबरदारी करो, किसकी, सारे जहानों के रब की, ली ली रब्बिल आलमीन, आलमीन कहते हैं जहानों के रब, ली रब्बिल आलमीन। ठीक है, अस्लिमू तुम सब फरमाबरदारी करो, ली रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब की। दूसरा सवाल है, उर्दू में तर्जुमा करें, व नहनु लहू मुस्लिमून, व नहनु और हम सब, लहू उसके लिए, मुस्लिमून फरमाबरदारी, हम सब उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं, मुस्लिमून फरमाबरदारी करने वाले, और हम सब उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। तीसरा सवाल है, अरबी में जवाब दें, हल असलम तुम लिल्लाही, हल असलम तुम लिल्लाही, क्या आप सब ने फरमाबरदारी की अल्लाह की, आप सब ने अल्लाह की फरमाबरदारी की, माजी का सीगा है, तो नाम असलमना, तुम का जवाब ना से आएगा, नाम असलमना, हम सब ने फरमाबरदारी की अल्लाह की। आइए, एक टेबल है जो हमने असलमा की तरह ही प्रैक्टिस करना है, अरसला, अरसला उसने भेजा, अरसला उसने भेजा, तो इसकी भी आपने पूरी प्रैक्टिस करनी है असलमा की तरह ही, अरसला, अरसलू, अरसलता, असलमा, असलमू, असलमता, सेम उसी के साउंड पर बनाएगा। तो 6 चाबियां जो है उनको दायरा लगाएंगे वर्कबुक में, तो पूरा टेबल आप असलमा की तरह बना सकेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में ये जो कोड्स हैं, इन कोड को याद रखिए, जहां भी आ जाए तो आप पहचान सकेंगे कि ये फेल हम पढ़ रहे हैं ये किस बाब की तरह है, ये किस फेल की तरह जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो कोड से हमें याद आ जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है उसमें ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल हुआ। तो हम आखिर में दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, पिलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व